رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں، جانور قربانی کے ساتھ ہیں، احتیاط کے لیے تلواریں بھی ساتھ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کی قیادت کے اندر اب مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے گھر سے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب خبر کفار مکہ والوں کو پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جماعت کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا. ان کو ڈر تھا، ان کو خدشہ تھا، اگر حضور اور حضور کے صحابہ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری بزدلی ہے، ہماری ناکامی ہے. تو اس خدشے کی وجہ سے انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روکا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، نہ ہی ہم جہاد کرنے آئے ہیں، نہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، صرف اور صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں. بہرحال انہوں نے حضور علیہ السلام کو روکے رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور سفیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا، جائیں اور جا کے ان سے بات چیت کریں، سرداروں کو کہیں جو مکہ کے ہیں کہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. تو حضرت عثمان غنی پہنچے، وہاں پہ بات ہوئی تو وہ نہ مانے، معاہدہ نہ ہوا. تو تھوڑی دیر حضرت سیدنا عثمان غنی کو روک لیا تو بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں. یہ خبر پھیلتی پھیلتی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس خبر پہنچی نا تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب سارے صحابہ جو حضور کے ساتھ احرام باندھ کر آئے ہوئے تھے عمرہ کی غرض سے، اب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ سے یہ فرمایا کہ آج بیعت کرو، آج ارادہ کرو پختہ کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں لوٹیں گے.